बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सरहद पार वालों पे बात कर करके मुंह का जायका तो एक जैसा ही हो गया है, तो मुंह के जायके को बदलने के लिए और फिर साथ साथ हकीकी मसाइल की तरफ आना भी बहुत ज़रूरी है, गो कि वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है। ये इंडिया जो है इसका जो ये ऑपरेशन सिंदूर का मामला है, ये किसी करवट ये रुकने को तैयार नहीं है। वो गुजरात भी जा रहे हैं और न जाने कहाँ कहाँ घूम रहे हैं और मुसलसल बुनियादों पर वही राग अलाप रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो इनका ऑपरेशन सिंदूर तो जारी ही सारी है, लेकिन जैसे ही कुछ हालात अगर और मजीद इन्होंने जंग की कोशिशें की, एक मरतबा फिर कन्फ्रंटेशन की सियासत को फ़रोग़ दिया, तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। मौजूदा हालात में जो अपोजिट जमात है, जो कि बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके गोनागो मसाइल रहे हैं। आज जब मैं आप बात कर रहे हैं तो 9 मई के केस में इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है। फैसला 9 मई के हवाले से ही है और क्लियर फैसला है, इसलिए मैं देख के पढ़ रही हूँ कि 9 मई को थाना रमन्ना को जलाने और तोड़ फोड़ करने का इल्ज़ाम जो है इन तमाम तर मुल्ज़मान पर साबित हो गया है। इसकी पादाश में मुल्ज़मान को 10 साल कैद की सज़ा दी गई है और दीगर और जो 10 मुल्ज़मान हैं उनको भी सज़ा सुना दी गई है। इम्पॉर्टेंट मुझे एक चीज़ ये लगी कि जो जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा, उन्होंने जब रिमार्क्स दिए तो एक वैसे काफ़ी फैसला है बड़ा, लेकिन मैंने सिर्फ रिमार्क्स एक दो चीज़ों के ऊपर रखे कि इस्लामाबाद के थानों पर हमला होता है तो मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी। इसके अलावा 9 मई के हवाले से जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात साबित हुए हैं उसने ये वाज़ेह तौर पर दिखा गया है कि उन्होंने तोड़फोड़ भी की है और जो एंटिटीज़ हैं या जो जगहें हैं जो इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिनकी सिग्निफिकेंस है, उनको डैमेज करके अपनी तरफ से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम यकीनी तौर पर मजबूत लोग हैं या जो हम हमला कर रहे हैं वो एक पूरी तवानाई के साथ कर रहे हैं। तो अगर यही तरीक़ाकार चल निकला तो फिर सबके हाथ में खुदा न खास्ता बंदूक होगी और हर कोई अपनी मर्जी का फैसला लेगा, जो कि किसी भी रियासत में ये चीज़ें मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो ज़रा आज हमने कोशिश की है कि तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं, हुकूमत के माबैन जो मुज़ाकरात वाली बात है, वो ऊँट कहते हैं ना किस करवट बैठेगा, क्योंकि जब ये सारा एपिसोड हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इंडिया एंड पाकिस्तान वाला, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के अंदर बैठकर खड़े होकर ये अल्फाज अदा किए कि हम अगर आप मेरे चेंबर में आना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम आइए और बात करें, और अगर नहीं तो आप स्पीकर के चेंबर में जाएं और हमसे बात करें। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बानी पीटीआई जो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पहले उन्होंने एक नोट किया है कि हाँ जी हम बात करते हैं, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने हमेशा की तरह यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं होगी। और अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि वो आमादा ही नहीं है बात करने पर। अभी आपने जो मोन्टाज मुलाहिजा फरमाया उसमें उनकी हमशीरा जनाब अलीमा बेगम साहिबा जो हैं, अलीमा खान साहिबा, वो ये फरमा रही थी कि आप किस बात में ईज़ करेंगे उनको, यानी बानी पीटीआई को किस तरह से रिहाई मिलेगी हमें बताएं, तो हम वो करने को तैयार हैं। गिव एंड टेक होना चाहिए। अगले ही जुमले में अली जफ़र साहब ये कह रहे हैं कि कोई गिव एंड टेक नहीं होगा, सीधी सीधी बात करनी है और एक ही उनका मतमे नज़र है कि उनके लीडर को बाहर लाया जाए। सो अब ये सिनारियो हमारे सामने है। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग क्या ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमत की सियासत को अपनाना चाहे और डायलॉग के बजाय, मुज़ाकरात के बजाय स्ट्रीट पावर दिखाना चाहे, तो क्या आज के हालात में पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं? आज 2 अशख़ास से मैंने वक्त लिया है और कोशिश होगी कि उनसे बराह रास्त ज़रा बात करें और जानने की कोशिश करें कि किस तरह से पाकिस्तान की सियासत में, आज की सियासत में मज़ाहमत की अहमियत रह गई है। ख़ुद आपने सुना चौधरी फैसल को, वो ये कह रहे थे कि अब इस वक्त जो TRs जो रेडी होंगे, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर बात होगी, वो हुकूमत के होंगे या एस्टेब्लिशमेंट के होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अब आप सिस्टम को आपकी उस तरह ज़रूरत नहीं है। जो पिछले, अगर मैं बात करूं, पिछले चलें पूरे साल की बात कर लें, जितनी आपने बैशिंग की है हुकूमत की, जितनी लानतान की है हुकूमत को, किसी एक को नहीं छोड़ा, एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं छोड़ा, तो उस सब के बाद ये जो एपिसोड हुआ था गो के बहुत ख़तरनाक था, इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन इस एपिसोड में एक चीज़ ज़रूर हुई है और वो ये कि पाकिस्तान के तमाम तर, चाहे वो किसी भी इलाके, शहर या ज़ुबान बोलने वाले हों, उन सबको मुत्तहिद ज़रूर किया है इसने। और अफवाज पाकिस्तान समेत हुकूमत पाकिस्तान पर लोगों का एतमाद मज़ीद बहाल हुआ है। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि मेरे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली हैं
शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। लेटरली हमें ज्वाइन करेंगे इमरान इस्माइल साहब जो कि साबिक गवर्नर सिंध हैं। तो ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत से कर लेते हैं। इन द मीन वाइल अगर हमें ज्वाइन कर लें इमरान इस्माइल साहब तो हमें बताइएगा। मरवत साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुनियादी सवाल है मरवत साहब, मेरा ख्याल है ये तबातुर से अब पूछा ही जाएगा कि ये फरमाए ना कि जो आज के हालात हैं मुल्क की, इसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करता है कि वो कोई तहरीक चलाए, कोई स्ट्रीट पावर दिखाए, और उसकी कामयाबी कितनी होगी? इंसाफ की तहरीक चलाने की सलाहियत का ताल्लुक है। मैं इस हवाले से काफी इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बतदरीज अंदरूनी खलफशार का शिकार हुई। और बहुत सारे फैसले ऐसे हुए जो नहीं होने चाहिए थे। बहुत सारे फैसले बदनीयती पर मबनी थे और जिसने पार्टी की असास को नुकसान पहुंचाया। और जिसने भी आवाज उठाई इस तरह के मनमाने फैसलों के खिलाफ, उनको या साइडलाइन किया गया या फिर पार्टी से निकाल दिया गया। और इस मनमानी का ये नतीजा निकला है कि पार्टी में अब न तो डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है, अच्छा, न कोई यकसानियत है, यकसुई है, और न इत्तेहाद व इत्तेफाक है। तो लिहाजा जाती और अंदरूनी झगड़ों की शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमलन वर्करों का एतमाद खो चुकी है। अच्छा, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन और बड़ी पार्टी होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं जी, वो वर्कर्स को ये यकीन दिलाने में नाकाम रहे हैं कि उनकी जो शेर अफजल मरवत साहब, जब आप ये बात कह रहे हैं ना, तो मेरे जहन में फिर ये सवाल उभरता है कि ज़ाहिर कानून की बालादस्ती की बात तो तहरीक इंसाफ के जो बानी है वो मुसलसल बुनियादों पर कह रहे थे, लेकिन वो नहीं हुई, उनके दौर में भी नहीं हुई उस तरह से। वो भी हर चीज़ को अपनी ही मर्जी से चलाते रहे। लेकिन अब जो बातें अलीमा खान और बाकी लोग कह रहे हैं, आपको लगता है कि इस गुफ्तगू में वो पोटेंशियल है कि बानी पीटीआई को वो जेल से बाहर लाने में कामयाब होंगे? क्योंकि नैरेटिव सबका अलग अलग है। वो बदलने वाली चीज नहीं है। वो झूठ को झूठ ही कहेंगे, सच को सच। और वो बिल्कुल बड़े रासिखुल अकीदा अटल टाइप एक इंसान है। और इस तरह की इंसान के साथ इस तरह की क़यादत का चलना थोड़ा मुश्किल काम है। काफी खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया इन्होंने। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कभी मुज़ाकिरात का जो है खान को लारे लगे। अच्छा। लेकिन अमलन जो है एक सुई तक भी हासिल नहीं कर सके, उल्टा गवाह बेटे अपने साथियों को गवाह बेटे। कलामी की माफी दीजिएगा मुझे, मैं शेर अफजल मरवत साहब, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से जरा वापस आते हैं तो आपके साथ भी कंटिन्यू करेंगे और फिर इमरान इस्माइल साहब जो उनसे जरा बात करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इसी को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मुझे ज्वाइन कर लिया है इमरान इस्माइल साहब ने। साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं और इम्पॉर्टेंट आदमी हैं। आपको पता है कि सिंध के अलावा भी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इनका कंट्रीब्यूशन सबके ही जहनों में होगा। वेल अगेन थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू इमरान इस्माइल साहब, ज़ाहिर है अब बहुत सारे मामलात हैं, बहुत कुछ हो गया है इस बीच जिस पर हमने शायद आपसे गुफ्तगू नहीं की, लेकिन इस वक्त सूरत हाल थोड़ी तब्दील है और मुल्क की सियासत की तरफ एक मरतबा फिर लोगों की तवज्जो आई है। ये फरमाइएगा कि आज के हालात में जबकि एक जानिब बानी पीटीआई के घर से उनकी जो हमशीरा हैं वो ये कहती हैं कि कुछ लो और कुछ दो और हमें बताएं कि हमें आपको क्या देना है, दूसरी जानिब पीटीआई के ही जो अली जफर साहब हैं वो कहते हैं कोई कुछ लो और दो नहीं है, सीधी सीधी बात है, मज़ाहमत होगी। ये मुझे फरमाइएगा कि क्या पीटीआई जो है वो खुद इस वक्त आपको लगता है किसी मतलब शैटर्ड हुई हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे गैदर करना है चीज़ों को, या आपको इसके पीछे कुछ और कारफरमा लगती हैं चीज़ें? सना देखें, बात यह है कि बड़ी लिमिटेड एक्सेस है इमरान खान साहब के पास। जो लोग मिलने जाते हैं वो ये चंद वकील वकला हैं या उनके घर वाले हैं, इसके अलावा उनकी मुलाकात नहीं होती। और ये वकला जो हैं या घर वाले जो हैं, ये इनको पॉलिटिकल इतनी एक्यूमेन इनका नहीं है कि ये बाहर आके इन्होंने क्या बात करनी है या पॉलिटिकल एक्यूमेन कहना चाहिए कि नहीं है।
علی ظفر جو بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی لینگویج نظر آتی ہے, اور جو علیمہ خان نے بات کی ہے وہ میں ہرگز نہیں مان سکتا کہ عمران خان صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہوگی کہ کچھ لو اور کچھ دو, یا وہ کوئی ایسی ڈیل کے لیے وہ تیار ہیں. اگر یہ اتنی فلیکسیبلٹی عمران خان دکھا رہے ہوتے تو یہ 2 سال جیل میں نہ ہوتے, بہت پہلے بات چیت ہو گئی ہوتی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو شارٹیج ہے عمران خان کے پاس وہ پولیٹیکل مائنڈز کی شارٹیج ہے, اور پولیٹیکل لوگوں کی شارٹیج ہے جو نہ صرف باہر آ کے بات کر سکیں بلکہ پارٹی کو لیڈ کر سکیں, کوئی موومنٹ چلا سکیں, کوئی اپوزیشن الائنس بنا سکیں, کوئی اس طرح کی چیز کر سکیں. آج جہاں پی ٹی آئی موجود ہے وہاں پر بہت بڑا ایک اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو نان پولیٹیکل فگرز تھے, جنہوں نے اس کو ایک بچوں کا کھیل سمجھ کے کھیلا. اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کے جیل میں ہونے کا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ خود ساختہ اینکر بن گئے ہیں, وہ خود ساختہ یوٹیوبرز بن گئے ہیں, انہوں نے وہاں پاکستان سے باہر بیٹھ کے انہوں نے ایک تاثر یہ پیش کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈائریکٹ لڑائی جو ہے وہ پاکستان کی افواج کے ساتھ ہے. بہت اچھی بات کی ہے آپ نے عمران اسماعیل صاحب, سلیوٹ آن دیٹ, سچ اے گڈ پوائنٹ. کیونکہ میں اس پر آنا چاہتی ہوں, یہ گورو آریہ جیسے لوگ بھی انڈیا میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں کہ وہ رہا ہو اور ان کی رہائی میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. پھر یہ ان کا تو نام کے اوپر بین بھی ہے, اور جس طرح کی وہ گفتگو کر رہا ہے میرا خیال ہے اس کو تو واپس بھی نہیں بلانا چاہیے. عادل راجہ جیسے لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے سریحن؟ نہیں, عادل راجہ جیسے لوگوں کا تو پاکستان سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. یہ تو صرف پیسے بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ کبھی کہتے ہیں لائر کے مجھے پیسے چاہیے, اتنے 5,000 پاؤنڈ دے دو, کبھی 13,000 پاؤنڈ دے دو, ہر وقت پیسے مانگتا رہتا ہے. اور پی ٹی آئی کے لوگ جو سپورٹرز ہیں عمران خان کے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑا سچا عمران خان کا سپورٹر ہے اور اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں. اس کی تو دکان کھلی ہوئی ہے. جس دن عمران خان باہر آ گیا عادل راجہ جیسے لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی. ان کو پاکستان سے بھی تعلق نہیں ہے, عمران خان کو ایک طرف چھوڑیں, اس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا پاکستان سے بھی تعلق نہیں ہے. اس کا بس چلے تو یہ ہندوستان کے نغمے گانا شروع کر دیں. یہ لوگ وہ ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. یہ صرف نوٹ بنانے کے چکر میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں نادانستہ طور پہ. کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرنے لگتے ہیں, کبھی اس کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنے لگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی طرف سے ایک پیغام آنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ڈسٹنس کریں. ہاں, لیکن یہ سب چیزیں مل کے میس کریٹ کر رہی ہیں نا عمران اسماعیل صاحب. پھر ہم آگے ایک اور پوائنٹر پہ بھی آپ کی میں بات ظاہر انالیسس لینا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ اس وقت جو پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں بانی پی ٹی آئی کے پاس, ان کا ایکیومن ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکلی چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اب اس میں 2 باتیں ہیں. دیکھیں حالات جیسے بھی تھے نا عمران اسماعیل صاحب, کسی کی شکل آپ کو پسند ہو, مجھے پسند ہو نہ ہو, یہ ایک الگ کیس ہے. لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر نے, سٹنگ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے ایوان کے اندر کھڑے ہو کے, جبکہ جنگ مسلط تھی سر پر, انہوں نے پی ٹی آئی کو آفر کیا کہ آپ آئیے ڈائیلاگ کیجئے. لیکن جب ڈائیلاگ کی بات آتی ہے تو وہاں سے بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں, ایک دن کہتے ہیں بالکل ڈائیلاگ ہوگا, اگلے دن ڈائیلاگ نہیں ہوگا, ایجیٹیشن ہوگی. Which kind of behavior is this? دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو شہباز شریف سیریس تھے نا اس میں, تو ان کو عمران خان سے بات کرنی چاہیے تھی. جیل سے بلا کے بات کرتے تاکہ سب ایک قومی دھارے پہ آ جاتے. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ وہ بات نہ ہو سکتی ہوتی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل موو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس آفر کو انکیش کرتے, پولیٹیکل لوگوں سے بات کر. دیکھیں سیاسی جماعتوں سے بات کرتی ہیں. عمران خان نے چیف آف دی آرمی اسٹاف تو نہیں بننا کہ وہ وہاں سے لڑائی شروع کریں گے. عمران خان نے بننا ہے وزیر اعظم, عمران خان نے الیکشن لڑنے ہیں. تو عمران خان نے جب الیکشن لڑنے تو ادھر بات کریں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی چپکلش یا مس انڈرسٹینڈنگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی نے اٹھائی ہوئی تھی, وہ اس کو لوور ڈاؤن کریں اور پولیٹیکل اینگل سے بات چیت شروع کریں. جب پولیٹیکل دونوں سائملٹینیسلی شروع کر لیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کریں, پولیٹیکل لوگوں سے بھی کریں. ڈیموکریٹک پارٹی صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتی, اس کو ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. وہ بھلے فارم 47 پہ آئے ہوں, جعلی الیکشن کرا کے آئے ہوں, ہینڈ پکڈ ہوں, فی الحال وہ ہیں. ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے, اس کو انکیش کرنا چاہیے اور ان کو بھی گھر تک پہنچانا چاہیے. اگر یہ ڈرامہ کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, تو ان کو بھی گھر پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن عمران اسماعیل صاحب, یہ جو آپ اور ہم جو اس طرح کی ڈیبیٹ کرتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ذہن جو آپ جیسے لوگ جو پی ٹی آئی کے ہارڈ کور لوگ رہے نا, جو بانی
پی ٹی آئی کو بھی جانتے ہیں, ان کے ان اینڈ آؤٹس, ان کا طریقہ بھی جانتے ہیں, ان کا غصہ بھی جانتے ہیں, ان کا پیار بھی جانتے ہیں, ان کا ایک اپنا طریقہ ہے سیاست کا, وہ بھی سمجھتے ہیں. جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایجیٹیشن کی بات ہے, یعنی سڑکوں پر آنے کا جو فیصلہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آج کے حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ پوٹینشل ہے کہ وہ پنجاب سے بھی لوگ نکالے, کے پی سے بھی نکالے, سندھ میں بھی قیادت کھڑی ہو جائے اور باقی بھی پورے بلوچستان سے بھی لوگ نکلے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات ہیں, اور اگر ایسا ہوا تو کیا یہ فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا خود پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں, ابھی تک تو کوئی ایجیٹیشن یا کوئی چیز ایسی کامیاب پی ٹی آئی نہیں ڈیمانسٹریٹ کر سکی پاپولیرٹی کے باوجود. جس طرح لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا پچھلے الیکشن میں, وہ اس شو کرتا ہے کہ پاکستان کا موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر آج بھی عمران خان ہے. لیکن اگر روڈ پہ لوگوں کو نہیں نکال پا رہا ہے, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے پاس لیڈرشپ موجود ہے. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے یہ جو ڈی چوک پہ تھا پروگرام, اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کی. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ایز اے لائر, ہی از اے گریٹ مین, لیکن پولیٹیشین وہ نہیں ہے. انہوں نے وہاں ٹویٹ کی کہ جی پاکستان تحریک انصاف اس وقت حالت جنگ میں ہے, اور جنگوں میں فیصلے جو ہیں وہ تدبیروں سے کیے جاتے ہیں, اور تدبیر یہ ہے کہ ہم وہاں نہیں آئیں گے کیونکہ 5 منٹ کا ڈرامہ ہوگا اور اریسٹ ہو جائیں گے, لیکن آپ لوگ ضرور آئیں. آپ نے کبھی ایسی جنگ دیکھی ہے جس میں خود جنرل جو ہے گھر بیٹھ جائے اور سپاہیوں کو کہے کہ تم جاؤ, باقی میں وہاں تو نہیں جا رہا, گولی نہ لگ جائے مجھے؟ تو ایسے تو کوئی نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کی لیڈرشپ آپ کو پولیٹیکل لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کر سک رہے. اور پرابلم یہ ہے, میں اس دن فواد چودھری سے ایک بات کہہ رہا تھا, میں نے اس کو کہا کہ ہمارا حال پی ٹی آئی کا یہ ہے اس وقت کہ ایک بچے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے, تو کبھی آئے نہیں گھر پہ ہمارے. تو اماں نے کہا بیٹا وہ امیر لوگ ہیں, وہ ہم سے نہیں ملتے. تو اس نے کہا اور جو غریب رشتہ دار نہیں ہے کوئی ہمارا؟ انہوں نے کہا ہے بیٹا, ان سے ہم نہیں ملتے. تو پی ٹی آئی وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, غریب لوگ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے, جو امیر لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ایک پالیسی ڈیوائز کرنی پڑے گی کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ہمیں پی ٹی آئی کو اس وقت ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی ضرورت ہے, مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے, جماعت اسلامی کی ضرورت ہے, تمام وہ فورسز جو اس وقت حکومت سے باہر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو الائنس بنانے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی ہیز میزریبلی فیلڈ ٹو ڈو دیٹ. اکیلے پی ٹی آئی تو یہ نہیں کر پائے گی ایجیٹیشن. بالکل ٹھیک ہے. ایک کہتے ہیں نا ریالٹی چیک بھی آپ کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ سیاسی جماعت ہیں تو بھی آپ کو ایک ریالٹی چیک چاہیے ہوتا ہے, اور ایک انڈیویجول کو بھی ایک ریالٹی چیک رکھنا چاہیے اپنی زندگی میں. ریالٹی یہ ہے عمران اسماعیل صاحب, ابھی جو ہم نے اس سے پہلے والے میں سوال کی, آج سے چلے سال بھر پہلے لگا لیں, اسٹیبلشمنٹ کو پوری طرح سے سبوتاج کیا, بیشنگ کی, برا بھلا کہا, کس نے نہیں کہا, سب نے کہا. حکومت کو اوپر سے لے کے نیچے تک, شہباز شریف کو گھسیٹنے سے لے کر چور اور ڈاکو اور جیل میں ڈلوایا اور فلانا ڈھماکا, سب کچھ ہوتا رہا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں سر, اسی مہینے کی 5 تاریخ سے, یعنی پہلگام کا حملہ 26 پہ ہوا ہے, 26 کے بعد 4 تاریخ, 3 تاریخ, 5 تاریخ, 6, 7, 8, 9 اور الٹیمیٹلی 10 تاریخ, یہ پوری تاریخوں میں پاکستان کی قوم, پاکستان کی فوج, پاکستان کی حکومت ایک ہو گئی. ایکسکلوڈ پارٹی جو ہوئی وہ پی ٹی آئی ہوئی, اور ابھی بھی شاید نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات میں, فیصل چودھری کہہ رہے ہیں, فواد چودھری کے بھائی ہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ونڈو ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس, اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کیوں ہوں گے, وائی فار دا پی ٹی آئی. کریکٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ایک کمی تھی نا اسٹیبلشمنٹ کے پاس, وہ شاید پبلک پاپولیرٹی کی کمی تھی, کہ وہ پبلک میں اس طرح وہ پاپولر نہیں تھے جس طرح ان کو ہمیشہ سے رہے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی رہی, جو بڑی بیشنگ ہوئی, سارا کچھ ہوا, تو اس سے ظاہر ہے پاپولیرٹی تو افیکٹ ہوئی. لیکن جب یہ وار آئی نا, تو اس کے بعد جو وار سینٹیمنٹ بنا ہے اور جو قوم کھڑی ہوئی, دیکھیں پاکستان کی قوم پاکستان انڈیا کے میچ میں سندھی, پنجابی, پٹھان, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم کو بھول کے وہ پاکستانی بن جاتے ہیں, سب گرین شرٹ پہنتے ہیں, میچ دیکھتے ہیں. یہ تو وار تھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ, اس میں لوگ ایک جان ہو کے کھڑے ہوئے اپنی آرمی کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ایئر فورس نے اور آرمی نے جو ایکشن کیا ہے وہ تو تباہی تھا. تو ساری دنیا میں پاکستانیوں نے سر اٹھا کے چلنا شروع کر دیا, اب سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. کس کی وجہ سے؟ تو یہ تو دیکھیں نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کام بھی کریں وہ کام بھی کریں. پی ٹی آئی کو اپنی پالیٹکس کو اسٹریٹن اپ کرنا پڑے گا. اب تک کی پالیٹکس پی ٹی آئی کی اس طرح کامیاب نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے تھی, اتنی واسٹ میجورٹی اور پاپولرٹی کے باوجود. عمران اسماعیل صاحب, لاسٹلی میں پھر مجھے ظاہر میں آپ سے اجازت لوں گی, لیکن میں آپ سے ضرور یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ کیا
جس بانی پی ٹی آئی کو آپ جانتے ہیں, ظاہر آپ ان کے ساتھ رہے ہیں, کلوز ورک ساری چیزیں ہوئی ہیں, آپ نے ان کو بہت اچھی طرح آبزرو کیا ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈائیلاگ کی طرف آئیں گے یا نہیں؟ کیونکہ وہ جو ڈائیلاگ کا دروازہ ہے عمران اسماعیل صاحب, وہ انہوں نے پہلے دن سے بند رکھا ہوا ہے, اور تا وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں وہ ابھی بھی بند ہے. وہ بات کرتے ہیں اسٹریٹ پاور, باہر آؤ, باہر نکالو, کے پی سے نکالو, پنجاب سے نکالو, یہاں سے نکالو. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ اسی اس میں ہے یا کچھ بدلے ہیں وہ 2 سال 2.5 سال کی قید کے بعد؟ دیکھیں, میری ڈائریکٹ ملاقات تو نہیں ہوئی, میری تو فواد چودھری سے بات ہوئی تھی, اور اس نے مجھے بتایا کہ جو ابھی پرسوں وہ جو مل کے آئے خان صاحب کو کل کورٹ میں, تو وہاں پہ وہ بتا رہا تھا کہ خان صاحب اپنی پارٹی سے کافی نالاں لگے, انہیں لگا کہ جی ان کے لوگ جو ہیں وہ نہیں کر رہے کام جو وہ انہیں کہتے ہیں کرنے کے لیے. وہ علاوہ اس کے کہ اس کو کمیٹی میں ڈال دو, اس کو کمیٹی سے نکال دو, سب انٹرنل پالیٹکس چل رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا پنجاب کی پریزیڈنٹ کو جو ہے انہوں نے اس کمیٹی میں نہیں ڈالا اور خود کمیٹی بنا کے بیٹھ گئے سارے کے سارے. پھر خان صاحب نے وہاں سے آرڈر لگایا کہ جی یہ کیسے تم نے کیا کہ عالیہ حمزہ کو نہیں بنایا, اب تم اس کو کمیٹی کا چیئرمین بناؤ. اب وہ سارے بھاگے پھرے ادھر سے ادھر کہ جی اب کیا ہوگا, عالیہ حمزہ کو چیئرمین بنائیں گے, تو اسی کے خلاف تو انہوں نے ریوولٹ کیا تھا. تو یہ آپس میں یہ سارے لگے ہوئے ہیں. ایسے وقت میں جب آپ کا لیڈر جیل میں ہے, بقول آپ کے ایک غلط الزام کے اوپر جیل میں ہے, اس کی اپیل سماعت کے لیے نہیں لگ رہی ہے, آپ اتنے بڑے بڑے لائرز ہیں, آپ کو کورٹ میں جا کے وہ لندن گھوم رہے ہیں, وہ جرمنی چلے گئے, وہ امریکہ چلے گئے, وہ بیرسٹرز اور وہ سارے تو گھومتے پھر رہے ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ گھوم رہے پھر رہے ہیں, وہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, وہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور باقی ECL پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سا کام ہو رہا ہے. عمران اسماعیل صاحب, تو پھر یہ فرمائیں نا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اگر کہ یہ سڑکوں پر آئیں گے اور بس آنا ہی چاہتے ہیں, جون جولائی عید ختم ہو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ سڑکوں پر آ کے کچھ حاصل کر سکیں گے اپنے لیڈر کے لیے؟ یہ جس دن سے عمران خان جیل گئے نا, میں اس دن سے یہی سن رہا ہوں کہ جی محرم ختم ہو تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے, رمضان ختم ہو تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے, گرمیاں ختم ہو تو سڑکوں پہ آئیں گے, برسات ختم ہو تو سڑکوں پہ آئیں گے, سردیاں ختم ہو تو سڑکوں پہ آئیں گے. یہ سیزن بتا دیں کون سے سیزن میں آئیں گے. یہ انہوں نے نہیں آنا سڑکوں پہ, یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اور بانی پی ٹی آئی نے پھر کیسے باہر آنا ہے اگر آنا ہے تو؟ عمران اسماعیل صاحب, what's your take on that? Only the dialogue is the way. عمران خان صاحب کو اپنے جو dialogue is the way, he should open the doors, تھوڑا سا اس کو پولیٹیکل ہیٹ جو ہے اس کو کم کریں اور بات چیت شروع کریں. اس کے باوجود اس کے بغیر اس کے مجھے نہیں لگتا کہ باہر آنے کا راستہ ہے. نہ کورٹوں میں ہماری سنوائی ہو رہی ہے, نہ روڈوں پہ سنوائی ہو رہی ہے. بولڈ انالیسز عمران اسماعیل. اگین تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. بہت اسٹریٹ بات کرتے ہیں عمران اسماعیل صاحب, اور آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ زیادہ وقت ضائع مت کریں. ویسے ہی آپ اتنا وقت ضائع کر چکے ہیں اور ہر دفعہ آپ تاریخ پر تاریخ ہی دیتے ہیں اور آپ کسی تاریخ پر پورے نہیں اترتے, تو مزاحمت کی سیاست آپ کو نقصان پہنچائے گی. شیر افضل مروت میرے ساتھ ہی موجود ہیں. شیر افضل مروت صاحب, میں ایک بریک آپ کی اجازت سے شامل کر رہی ہوں, واپس آؤں گی تو کچھ سوالات آپ کے لیے بھی اسی کے مابین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اور خود ان کی مزاحمتی سیاست میں نقصان یا فائدہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں, اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب سے. تھینک یو سر, اگین بہت بہت شکریہ. میں کچھ چیزیں, ویسے تو میں نے کچھ چیزیں نکال کے رکھی تھی کہ آپ سے اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے اس سب کے بعد جو ابھی ہم نے پچھلی گفتگو کی, یہ جتنی بھی پریکٹسز ہیں, آپ کو لگتا ہے اس سب کے بعد بانی پی ٹی آئی کے باہر آنے کے چانسز بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ دیکھیں, قیادت تمام جی بشمول جو ان کے رشتہ دار ہیں, جی, تمام لوگ جو ہیں, اگر ہم اسکروٹنی کریں ان کے کردار کا, بعض اوقات میں معاملات جو ہیں وہ شاید فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوئے تھے, لیکن ہم اپنے تئیں جو ہیں ان اوقات سے, ان لمحات سے فائدہ نہیں اٹھا مستفید نہ ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. خصوصاً 2 چیزوں نے جو ہیں ڈیمیج کیا ہے خان کی رہائی کو یا پاکستان تحریک انصاف کے کاز کو. وہ ہے سوشل میڈیا کا انتہائی ایگریسو اور ایبیوزیو استعمال. So true. اور یہاں واسطہ جن سے پڑا ہے وہ تو گالی کو گالی ہی سمجھتے ہیں, اور گالی جواب دیں گے تو مطلب لوگ, سیاسی لوگ تو شاید برداشت رکھتے ہیں,
اور نظر انداز کر دیتے نہیں گالی ہیں. تو یہ کوئی بھی نہیں برداشت کرتا نا شیر افضل ان مروت کو صاحب. گالیاں پڑتی ہیں تو یہ تو ذہن پہ لے لیتے ہیں, اور اس کی کسر جو ہے پی ٹی آئی سے پوری کی جاتی ہے, خان سے پوری کی جاتی ہے. اور گالیوں کا کیا, گالیوں سے کوئی لڑائیاں تو نہیں جیتی جاتی ہے. دوسری جو ہاں ہیں وہ خان صاحب جو ہیں اس کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ کسی کو جو ہے معاف نہیں کرتے ہیں. یہ اچھا ان کی بالکل ان کی خصلت ہے, ان کا طریقہ ہے. تو خان صاحب جو ہیں ان کے بیانات پر, جی یعنی سر 2 ماہ قبل بات ہوئی کہ جی بیانات میں ذرا تھوڑا معتدل ہو جائیں, ہاں جی لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ان کے بیانات جو ہیں, اگر ہم خود یعنی خان صاحب کے بیانات کو باہر پیش کرتے ہوئے تھوڑا ٹرم کریں, تھوڑا سافسٹیکیٹ کریں, جی سر ان بیانات کو بھی جو ہے اب ہم مجبور ہیں, ہم بندی ہیں, قیدی ہیں, اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے آسرے پہ ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نہ تو فی الوقت کوئی تحریک چل پائے گی, اچھا ٹھیک ہے. اور آگے سے گرمی آ رہی ہے. ہاں آپ دیکھیں نا, یہ جب بھی کال دیتے ہیں خان کی رہائی کے لیے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں 400-500 لوگ آ جاتے ہیں. ہاں کہاں وہ پی ٹی آئی لاکھوں لوگ ہم نکالتے تھے, 400-500 لوگوں کی احتجاج کال ہی نہیں دینی چاہیے, یہ پارٹی کی توہین ہے. اور جب آپ نے احتجاج کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی پشاور میں احتجاج ہے. یہ مذاق ہے, پشاور میں احتجاج, کے پی میں کیا آپ نے احتجاج کرنا ہے؟ احتجاج کرنا ہے اسلام آباد میں کرنا ہے, آپ نے پنجاب میں کرنا ہے. پنجاب جو ہیں گزشتہ 2.5 سالوں سے بالکل خاموش ہیں, That's what I'm saying. ہاں احتجاج کے نام سے بالکل دور ٹھیک ہے. بھٹکتا ہے. لیکن تو میں اسی لیے ایک شاید خان چیز صاحب نے شیر کوئی افضل مروت کمیٹی صاحب بنائی ہے ایک بات پنجاب سن, کی قیادت کے. شیر افضل مروت صاحب میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی, ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی خصلت میں معاف کرنا نہیں ہے. اگر میں یہ ایک آرگیومنٹ لے لوں, دیکھیں اگر ان کی ایک طریقہ ہے تو سامنے بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کی خصلت ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے حکومت کہے کہ بھائی ہم بھی نہیں معاف کر رہے, تو پھر اس میں بیچ کا راستہ یا مفاہمت کا راستہ یا ڈائیلاگ پھر کیسے نکلے گا؟ پھر یہ سوال تو اپنی جگہ ہی رہ جائے گا نا. اس کا مقصد ہے یہ ساری پریکٹس تو جوں کی تو رہ جائے گی, کیونکہ ان کی خصلت میں تو معاف کرنا نہیں ہے, اور ان سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ الٹا لگتا ہے لوگوں کو کہ وہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. دیکھیں خان کے بڑے چاہنے والے دنیا بھر میں ہیں, اور پھر پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ محبت رکھتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ حالات نارمل ہیں, ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. پاکستان کے ساتھ بھی اور خان کے ساتھ تو ان کی پارٹی کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے لوگ انفرادی طور پہ کوششیں کرتے آئے ہیں. ماضی میں ڈاکٹروں کی میٹنگ نے یہاں اسٹیبلشمنٹ سے رجوع کیا, ابھی بھی ابھی آئے آئے تھی نا اور چلے بھی گئے. پروفیسرز اور ڈاکٹرز کی ٹیم, انہوں نے بھی اپنے تئیں کوشش کی. یہ بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے یا بات چیت ہے, یہ اس وقت یہ صرف ترس تو نہیں آئے گا ان کو, نہ انصاف ہے. رہائی جو ہے یا تو انصاف کے بل بوتے پہ ممکن ہے عدالتوں سے, انصاف جو ہے اس کی تو بےخنی کر لی 26ویں ترمیم نے, اور دوسرا ہے ترس یا شفقت یا اپنا سمجھنا, پاکستانی سمجھنا. یہ چیزیں ان چیزوں ایک سے منٹ ہم شیر افضل مروت صاحب, ابھی آپ دور ہو پاپولیرٹی چکے کی ہیں. بات کر رہے ہیں نا اس شیر وجہ سے افضل تو مروت صاحب, مفاہمت نہیں ہو پا رہی ہے. دیکھیں شیر افضل مروت صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ ابھی پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بانی پی ٹی آئی ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ تو پاپولر نہیں ہے. جس وقت وہ جیل میں تھے وہ یہ کہتے تھے, اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ میں نے بھی اپنے بڑوں سے سنا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا, وہ یہ کہتے تھے کہ کراچی سے لڑکے آئیں گے اور جیل سے نکال کے لے جائیں گے. اتنا ان کو یقین تھا. یہ یقین بھی ٹوٹا. ذوالفقار علی بھٹو غلط صحیح آج فیصلہ کچھ اور ہے ان کے لیے, لیکن اس وقت وہ تختہ دار پر چڑھ گئے اور کوئی ان کو بچانے, روکنے, نکالنے نہیں پہنچا. ٹھیک ہے, جناب مشرف صاحب کا وقت آپ کو یاد ہوگا, پورے آب و تاب سے انہوں نے حکومت کی, سارا کچھ چلتا رہا. مشرف صاحب دبئی میں, پاکستان میں بھی جب وہ آئے تو میں نے ان سے انٹرویو کیا تھا, اور جب وہ دبئی میں تھے تو ہم نے ان سے جب پوچھتے تھے کہ آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ کو ویلکم کیا جائے گا, ان کے الفاظ ہیں, وہ کہتے تھے کہ کراچی ایئرپورٹ پر اگر میں اتر گیا تو ایئرپورٹ پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی. یہ تھی پاپولیرٹی ان دو لوگوں کی بتا رہی ہوں میں, اور بھی لوگ رہے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں نے, جب ہمارے یہاں کے لوگوں کی جو میموری ہے نا بہت شارٹ ہے, یہ 2 سال میں بھول گئے, مزید 3 سال میں اور بھول جائیں گے, تو یہ پاپولیرٹی کیا کریں گے بانی پی ٹی آئی؟ 2 باتیں ہیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. یہ قوم کی جو میموری ہے وہ بڑی ہی تیزی سے پیرش کر جاتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج کل آئیڈیل حالات ہیں. پاکستان بھر میں سمپتیز بھی ہیں,
खान इंतहाई पॉपुलैरिटी के एक हाइट पे पहुंचा हुआ है, लेकिन इसका फायदा किस तरह उठाया जाए इसकी समझ नहीं आ रही है। और माजी में हमने इसको एक्सप्लाइट किया। 9 मई के बाद हमने मुल्क भर में लाखों लोग निकाले, खान के लिए निकले जी सर, लेकिन यो पॉपुलैरिटी को हमने केश किया। 8 फरवरी का जो है इलेक्शन हुआ और उस पे 2/3 से ज्यादा। अब लोगों को ये समझ आनी चाहिए, खसूसन जो खान के नजदीकी लोग हैं, कि ये पॉपुलैरिटी पाकिस्तानियों की नजर में दायमी नहीं हो सकती है। जी, आपकी बात दुरुस्त है। ये भूल जाते हैं, ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाते हैं, ऐसी अनहोनियां हो जाती हैं कि लोग 4 माह के बाद जो है कुछ और बातें करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। तो लिहाजा ये जो वक्त है, इस वक्त का सही इस्तेमाल होना चाहिए। खान साहब की उम्र 74 साल है, बिल्कुल ठीक और है। इन लोगों ने पक्का इंतजाम तो 5 साल का कर लिया है। तो जब 74 साल की उम्र, 5 साल अपनी हुकूमत का इंतजाम तो किया है, तो ऐसी सूरत में अपने मुस्तकबिल के हवाले से सोचना चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल वैसी पार्टी क्या है। और अभी तक हम पार्टी खुद एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाए हैं। ये जो पार्टी में मनमाने फैसले होते हैं, इसने पार्टी की रूह तक को जो है नुकसान। ठीक है, मैं शेर अफजल मरवत साहब, मैं इसी एंगल पे सवाल करना चाह रही थी ना, जब आप कह रहे हैं कि 74 साल और उम्र है, तो उनको भी अपनी उम्र का लिहाज करते हुए इस बात की अंदाजा करना चाहिए कि अब हालात हर वक्त तो उनकी मर्जी की हवाएं नहीं चलेंगी। बहरहाल चलें, इस चीज़ को एक साइड पर रखें। मुझे ये बताएं कि आप एक एग्रेसिव तरीके से पार्टी को लीड कर रहे थे, उस पर हमारी इत्तलात ये थी कि बानी पीटीआई आपसे खुश भी थे, फिर कहीं वो नाराज हो गए, उन्होंने आपको भी बाहर निकाल दिया, फिर वो लेकर आए जुनैद अकबर साहब को। वो एक जारे मिजाज इंसान है और वो कह रहे हैं कि भाई जो भी फैसला होगा सड़कों पर होगा। अली अमीन गंडापुर को सारे लोग कहते हैं कि ये तो पावर कॉरिडोर्स के लोगों से मिलकर वही सुर जो है वो बानी पीटीआई के कान में जाकर फूंकते हैं। अब ये बताएं मुझे कि ये इन सब अलग अलग नुक्ता नज़र के लोगों का पीटीआई की इख्तिदार की जंग है ये, या आपको लगता है कि खुद पीटीआई जिस हद तक शैटर्ड हो चुकी है उसके बाद मजीद इसमें गुंजाइश भी बाकी नहीं है? क्योंकि आप जैसे लोग भी साइड लाइन है, जुनैद अकबर भी शायद हो जाएंगे, अली अमीन गंडापुर मेरी नज़र में काफ़ी हद तक साइड लाइन है। जी सर, इसमें कोई शक नहीं है, वहां पे इख्तलाफात भी हैं और फैसले इस अंदाज से हुए है। अगर जुनैद अकबर खान जो हैं, बिल्कुल उनको अगर बनाना था, और मुझे ज़ाती तौर पे कोई इतराज नहीं है, तो खान को चाहिए था अली अमीन खान और इनको सामने बैठाते। ठीक है, वो खान अली अमीन खान के फरिश्तों को इल्म नहीं था, ये सदर बन गए, तो लाजिमन अली अमीन खान ने तो इसको नेगेटिवली लेना था। और पहले से भी इनके माबेन जो है मरासिम ठीक नहीं थे, तो ये लीडर का काम था कि वो इन दोनों को बिठाते और बताते कि मेरे लिए आप लोगों ने जो है एक होना है, आगे बढ़ना है। और ये सिर्फ एक केपी की नहीं है, गुज़िश्ता 1 साल में ऐसे फैसले हुए कि पार्टी की तंजीमी ढांचा ही तब्दील हो गया है। 1 साल के अंदर आपने देखा ना, सेक्रेटरी जनरल तब्दील हुआ, मर्दी का सेक्रेटरी जनरल लाया गया, ILF का सदर तब्दील हुआ जो इसका पूरे 9 मई के केसेस में बड़ा ही खलीदी किरदार था। जी। फिर यूथ का सदर मीना खान अफरीदी जो है बड़ा एक वो भी उनको भी वर्सेटाइल, एक डायनामिक, और उन्होंने बड़ा साथ दिया था मेरा, उनको भी हटा दिया गया। एक ऐसे शख्स को लाया गया जिनको कभी हमने देखा ही नहीं है, जिसको पीटीआई में कोई जानता ही नहीं है, सिफारिश है। और फिर इस तरह वुमेन विंग में कवल शोजब साहब शेर अफजल मरवत साहब, कतई कलामी की माफी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर तो किसी और रोज आपसे जरूर बढ़ेंगे और इसी डिबेट को आगे बढ़ाते रहेंगे कि मुल्क में इत्तेहाद की, मुफाहमत की जरूरत है, चाहे वो सियासी हालात जो हमारे हैं इस वक्त उस पर बात करें या मुआशी हालात की बात करें। क्योंकि अगर हर वक्त ही जंगो जदल जारी रही, और ये जंगो जदल अगर करनी ही मकसूद है और इस पर आप बिल्कुल कारबंद होना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई और वक्त तय कर लें। इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की अहम है, पाकिस्तान की मईशत अहम है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अहम है, और ये जो दुश्मन है हिंदुस्तान, इसको जवाब देना बहुत जरूरी है। बाकी सारे मामलात हम निपटाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।